بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اور سینئر صحافی ابصار علم کے درمیان آپ نے دیکھا گرما گرمی تو ہوئی اور سوشل میڈیا پر آ کر ہوئی، ایکس پر ٹویٹس کی ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کو جوابات بھی دیے۔ اب تو عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے سنسنی پھیلائی نوٹیفیکیشن کے معاملے پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا ان کو معافی مانگنی چاہیے، اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگے ہیں۔ ابصار علم صاحب نے تو کہا تھا کہ جی وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ نون لیگ یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نوٹیفیکیشن کو لے کر معاملات بڑے گڑبڑ ہیں، کچھ چیزیں حکومت چاہ رہی ہے کہ کچھ ذرا مختلف ہوں اور سارے عہدے ایک شخص کے پاس نہ ہوں یا کچھ اور سوچا جائے، کچھ اور اہم شخصیات کہتی ہیں کہ نہیں پیغام دیا گیا ہے کہ ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ سب انہوں نے ابصار علم صاحب نے کہا۔ لیکن اب وہ بات تو ہوگی پرانی، نوٹیفیکیشن تو آ گیا۔ اب آگے کی بات سنیے۔ نوٹیفیکیشن کے بعد اب ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ نہ صرف فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہوں گے اور سی ڈی ایف ہوں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، اور وہ بھی 2030 تک، یعنی اب آرمی چیف کا بھی نئے سرے سے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور یہ ایکسٹینشن نہیں ہے، نئے سرے سے نوٹیفیکیشن ہے جو 2030 تک ہوگا۔ سی ڈی ایف بھی، آرمی چیف بھی اور فیلڈ مارشل تاحیات ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر بھی نہیں ہے۔ نئی امینڈمنٹ میں آرمی چیف کی عمر ختم کر دی گئی، یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر کوئی نہیں ہے آرمی چیف کی۔ یہ بات ندیم ملک صاحب نے پوچھی، ہاں اب عمر نہیں ہے، یعنی کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے، اس کی کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا جواب۔ ندیم ملک صاحب پھر بولے آرمی چیف یعنی عاصم منیر اب 20 سال بھی رہ سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ ہاں اب رہ سکتے ہیں، ہر 5 سال بعد دوبارہ نوٹیفیکیشن چاہیے ہوگا۔ ندیم ملک بے شک وہ 70-75 سال کے ہو جائیں؟ رانا ثناء اللہ ہاں جی، یہ سنیے۔ اس میں آرمی چیف کے لیے ریٹائرمنٹ ایج جو 64 تھی نا، وہ کہہ رہے ہیں ریٹائرمنٹ ایج 64 ختم۔ اس میں آرمی چیف کے لیے ریٹائرمنٹ ایج جو 64 تھی نا، وہ نہیں ہے اب ریٹائرمنٹ ایج ہے نہیں ہے۔ آرمی چیف چاہیں تو وہ اگلے 20 سال بھی آرمی چیف رہ سکتے ہیں اور لا ان کے اوپر کوئی بار نہیں لاتا، کوئی کنفرم نہیں۔ یہ ہے نا کہ ان کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے، 5 سال کے بعد فریش تقرری یا ایکسٹینشن ہوگی، ری اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہے، ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، پھر اپر لمٹ ہونا نا، اور ایک فردر جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے راستے میں وہ ایج لمٹ جو ہے 64 کی وہ آ رہی تھی۔ دیر از نو ریٹائرمنٹ ایج فار آرمی چیف نا جی۔ اب نہیں، ریٹائرمنٹ ایج ان کے لیے یہی جو مدت ہے 5 سال، یعنی آج تقرری ہوئی ہے، 5 سال بعد انلیس کہ وہ ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہو یا ان کی ایکسٹینشن ہو، وہ ریٹائر ہو جائے۔ سر دیکھیں نا جی، ابھی عاصم منیر صاحب ہے، اب ملازمت کا آغاز ہوگا جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، آج رات ہو گیا یا کل ہو گیا، جلدی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ 5 سال کے لیے ان کی تقرری ہوگی، 5 سال بعد حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ فردر 5 ایئرس ری اپوائنٹمنٹ، تو مزید 5 سال بھی ان کو مل جائیں گے، 10 سال ہو جائیں گے، تو وہ چاہے 70 سال کے ہو جائیں تو 75 کے ہو جائیں، تبھی وہ آرمی چیف رہ سکتے ہیں جی۔ وہ یعنی اگر ری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو 5 سال کے لیے ہوگی، یا ایکسٹینشن ہوتی ہے تو 5 سال کے لیے ہوگی، 5 سال کے بعد اب رکاوٹ نہیں ہو، 70 سال 75 سال یا اس سے آگے بھی آرمی چیف، فیلڈ مارشل اور سی ڈی ایف، یعنی یہ سب عہدے وہ ان کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب حکومت کیا سمجھ رہی ہے، کیوں وہ یہ بات کر رہے ہیں، کیوں یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ جی آرمی چیف اب کوئی ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے، 2030 کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اصل میں حکومت اس تکبر اور غرور کا شکار ہے کہ اب ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اب ہم بھی ساتھ رہتی ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے یا یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی چونکہ کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا تو اب شہباز شریف صاحب نہ صرف 5 سال پورے کریں گے بلکہ اس سے بھی آگے۔ اب جب تک فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف رہیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ نتھی ہیں، ہم بھی رہیں گے، یہ سسٹم بھی ان کے ساتھ کنٹینیو کرے گا۔ یہ اصل میں کہانی ہے پیچھے، اور یہ جو تکبر اور غرور ہے، جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب تو چھوڑیں گے نہیں، اب آپ دیکھیے نوٹیفیکیشن کے بعد اب یعنی حکومت تکبر و غرور میں ہے کہ اب سب سیٹ ہو گیا ہے، اب ہماری کہانی فٹ ہے۔ جب تک جس طرح اب یہ 70 سال 75 سال یا اس کے بعد بھی آرمی چیف کنٹینیو کرتے ہیں، ان کو ہم ایکسٹینشن دیں یا جس طرح دوبارہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے مزید 5 سال کے لیے، تو یہاں سے ان کی اپائنٹمنٹ شروع ہوئی ہے، اس طرح سے ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے 2030 تک۔ اب سمجھ رہے ہیں، ریلیکس ہیں، اب ہم جو مرضی کریں۔ آئی ایم ایف اب کہتا رہے 5300 ارب روپے کی کرپشن جناب خود بتایا جا رہا ہے جی یہاں پر ہوئی ہے، لیکن اصل میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بھٹا بیٹھ گیا ہے معیشت کا، تباہی ہوگی، بربادی ہو گئی ہے، کوئی ہم نے انسانی حقوق نہیں چھوڑے۔ اب ہم مزید 2030 تک تو ریلیکس ہیں، اس کے دوران ہی الیکشن ہو جائیں گے، الیکشنز میں ہمارے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ہم دوبارہ آ جائیں گے، اور اب جب تک آرمی چیف کنٹینیو کرتے رہیں گے ہم بھی ساتھ رہیں گے۔ یہ ہے اصل پیچھے کہانی، اس کو کلیئر کرنے کی، تاکہ اپنے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی شروع ہو جاؤ، جس نے جو کرنا ہے کرتا رہے، اب مزید موجیں ہیں، مزے ہیں،
اور اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, ہم اب چلتے چلے جائیں گے. اچھا, لیکن یہ جو تکبر اور غرور ہے نا, یہ خاک میں مل سکتا ہے. وہ اس لیے کہ دوسری طرف سے بھی تیاریاں ہیں. دوسری طرف سے اب یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹ رہی, اور بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے ابھی وہ کچھ کیا نہیں جس کا انہوں نے سوچا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر حکومت اس کو نوٹیفیکیشن سے جوڑ دے گی. دیکھیں اہم مرحلہ تھا نوٹیفیکیشن کا, جان بوجھ کے انہوں نے کیا, یہ پھر وہی 9 مئی کرنا چاہتے تھے, اب یہ نوٹیفیکیشن کو رکوانا چاہتے تھے, فلاں کرنا چاہتے تھے, یہ تھا وہ تھا. اب اس لیے بھی تحریک انصاف یا تحریک تحفظ عین پاکستان ان سب کا پلیٹ فارم اس طرف نہیں آ رہا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ اور لوگ آ رہے ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان میں باقاعدہ ساتھ, جس میں آپ دیکھیں مخدوم جاوید ہاشمی ہیں, سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, یہ تو آ ہی رہے ہیں سینیٹر مشتاق. اب یہ نوجوانوں کے پاس جا رہے ہیں, یعنی تعلیمی اداروں میں اور ساتھ اسٹوڈنٹ لیول پر آرگنائز کر رہے ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان کی جتنی جماعتیں ہیں اور تحریک انصاف بھی, کہ ہر چیز میں اب نوجوانوں کو ساتھ رکھا جائے گا. اور وہ جنریشن زی کی جو بات ہوتی ہے نا, اس طرح سے ان کو بھی ساتھ. ابھی آپ دیکھیے وزیر اعلیٰ کو لگانا خیبر پختونخوا میں ایک نوجوان کو 7 دسمبر کو اب خیبر پختونخوا میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے, وہاں پر بڑے اعلانات ہوں گے, اور اس میں آپ دیکھیے گا پھر مومنٹم بنانے کی بات ہوگی. تو اب چیزیں یہ نہیں ہے کہ حکومت کی بڑی سموتھ ہو جائیں گی, چیزیں تو اب ریسیٹ ہو رہی ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے جو حبیب اکرم صاحب نے بولا ہے کہ اب اس نوٹیفیکیشن کے بعد چیزیں بڑی ریسیٹ ہوں گی, دوبارہ سے سیٹنگ ہوگی. تو اس کے بعد حکومت کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے. حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے جی ہم بھی ساتھ اب نتی ہو گئے اس نوٹیفیکیشن کے بعد, یہ جیسے ہمارا 2030 کا آ گیا ہے نوٹیفیکیشن, یا اس کے آگے چلا گیا ہے کہ ہمارے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ تحریک انصاف تو ایجوکیشن موڈ میں ہے, تو ہم ہی ہیں, پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے, 2 تاریخ شریعت ہمارے پاس ہے, تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, اب چیزیں ریسیٹ ہوں گی اور میں آپ کو حکومت کے لیے اچھی خبر نظر نہیں آئے گی, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. جس طرح کی ایک ایجیٹیشن شروع ہونے لگی ہے, جس طرح کا احتجاج شروع ہونے لگا ہے, وکلاء اب تک پچھلے 3.25 سال میں تقریباً 4 سال ہونے لگے ہیں, اتنے متحرک نہیں تھے جس طرح سے اب ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایسا لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے وکلاء کی, کہیں کوئی احتجاج, کہیں کوئی ریلی نکل رہی ہے. کل بھی ریلی نکلی, کراچی سندھ کے وکلاء بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. پھر آل پاکستان وکلاء نمائندہ کنونشن, یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں لاہور بار ایسوسیشن کے اہتمام, یعنی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن دونوں اس میں شامل ہیں. اور وجہ کیا, 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم اور معزز وکلاء کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیوں کے خلاف ملک گیر وکلاء تحریک کے حوالے سے یہ کنونشن ہے جو ہوا. اب آپ یہ دیکھیے, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا حکومت جو یہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب ہمارے لیے بڑی سموتھ سیلنگ ہے, اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو کیا ایسا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے فواد چودھری صاحب اور ان کے دیگر رفقا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت تو چاہ رہی ہے چیزیں سیٹل کی جائیں, اور ہم مل کر خان کو منائیں گے کہ کوئی راستہ نکالا جائے. پہلے اسیران تو رہا کریں آپ, کوٹ لکھپت کے, لاہور کے, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, سینیٹر اعجاز چودھری ہیں, سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ ہیں, اور اس طرح دیگر لوگ ہیں, پہلے شاہ محمود قریشی ہیں, میاں محمود رشید ہیں. تو ان لوگوں کو تو رہا کریا جائے پہلے, جو پرانی قیادت ہے اور جو سینئر قیادت ہے, تاکہ وہ مل کر کوئی بات کر سکے. تو لہٰذا یہ ایک طرف اسی لیے حکومت چاہ رہی ہے کہ جی یہ پھر تحریک انصاف کی ایجیٹیشن کی طرف نہ جائے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے گورنر راج لگایا تو یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی اور ان کے لیے بڑے کمالات ہو جائیں گے, وہ نہیں ہونا, اور ان کو بھی مشکلات کا سامنا رہ سکتا ہے. تو کہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے, تو صرف یہ کہ جی ہم اب نوٹیفیکیشن کے ساتھ نتی تھے, یہ کریں گے, یہ تکبر و غرور خاک میں مل سکتا ہے. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر, وہ کیا کہہ رہا ہے, انہوں نے باقاعدہ اخبار میں اشتہارات دیے ہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر کلیپسنگ, واٹس کلنگ اٹ دی انڈسٹری, پورے اشتہارات چھاپے انہوں نے اور اخبارات میں دیے ہیں, اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ اپٹما کی طرف سے اشتہارات ہیں کہ ہم تو برباد ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد اندازہ لگائیے. پھر بریک فیک پلیٹ فارم ہے, یعنی اکانومی کی بات کرنے کا, اور بڑے سینئر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی اٹ از دا کانسٹیٹیوشنل ڈیتھ آف دا اکانومی. یہ جو حکومت نے جو کچھ کیا ہے 26ویں 27ویں ترمیم کر کے, اور جو حکومت اقدامات لے رہی ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیتھ ہے اکانومی کی, یعنی آئینی طور پر انہوں نے معیشت کو قتل کر دیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ گورنر راج کے بارے میں جب باتیں آئیں, خبریں چلیں, تو اس میں ایک نام تھا سابق آئی جی ایف سی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب کا بھی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور نہ میں اس منصوبے میں ہوں,
اس وقت ماحول گورنر راج والا نہیں لگ رہا اور تھریٹ کی صورت میں گورنر راج لگ سکتا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے، وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ابھی بھی یہ کہ تحریک انصاف کو ڈرا دیا جائے گا اور لوگوں کو توڑ دیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا، یہی خبریں آ رہی ہیں. لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، چاہے گورنر راج لگا لیا جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، کیونکہ فواد چودھری بھی کہتے ہیں کہ 1 سال اسی چیز میں ضائع ہو جانا ہے، اور جو 3.25 سال ہو گئے ہیں وہ 1 سال آپ اور کر کے دیکھ لیں، کوئی بہتری نہیں آ رہی. تو کتنے لوگوں کو پکڑ لیں گے، مزید گرفتاریاں ہوں گی، وہ پہلے بھی کر کے دیکھ لیا گیا ہے. یعنی بہت سے لوگ پچھتا رہے ہیں تحریک انصاف چھوڑ کے، فواد چودھری سے لے کر دیگر لوگ آپ دیکھ لیجیے آئی پی وی میں گئے تھے، تو ابھی بھی تڑوایا جائے گا، پکڑا جائے گا، گرفتاریاں ہوں گی، تو وہ ایک رپیٹ ہوگا. تو اس سے تو چیزیں رکی نہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اب اڈیالہ جیل نہیں جانے دیا جائے گا، وہاں نہیں جانے دیا جائے گا، اس سے پہلے کہیں وہ رک جائیں گے، پھر بہنوں کو بھی گرفتار کر لیں گے اور معاملہ انٹرنیشنلائز ہوگا. ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ہادی علی چٹھا اور ان کی اہلیہ ایمان مزاری صاحبہ، ان کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے. ایمان مزاری مسلسل کہہ رہی ہیں جی بس ہمارے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے، فیصلہ پہلے سے ہی ہے، ہمیں سزا دے دینی ہے. تو اس کے بھی ریپریکشنز ہونے ہیں. تو حکومت ہر سطح پر کہیں مطیع اللہ جان سے جیسے صحافیوں کے خلاف مقدمات بنا رہی ہے، کہیں وکلاء کے خلاف مقدمہ بنا رہی ہے، کہیں تحریک انصاف کے خلاف بنا رہی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے چلے جائیں گے، اور غرور و تکبر ان کا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح مزاحمت بھی زور پکڑ رہی ہے. جس طرح وکلاء جتنے ایکٹیو ہو رہے ہیں، یا اسٹوڈنٹ لیول پر جایا جا رہا ہے، دیگر جماعتوں کو ساتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے، اور مشترکہ پلیٹ فارم سے کسی تحریک کا آغاز کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ وکلاء بھی ہوں، سیاسی جماعتیں بھی ہوں، تحریک تفویض آئین پاکستان کے بینر تلے اور بھی بڑے سیاستدان آ جائیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ ریزسٹنس بڑھنی ہے، جاری رہنی ہے. اللہ حافظ.